لیڈیز اینڈ جینٹلمین السلام علیکم۔ امید ہے تمام احباب بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج کا میرا آپ کے ساتھ گفتگو کا جو موضوع ہے وہ ایک تو آج آپ نے صبح ڈاکٹر اصغر صاحب کی ایک ویڈیو دیکھی ہوگی، اور جو دوسرا میرا موضوع ہے وہ جو ایک مخلوق ہے اللہ کی، وہ چاہتے تو وہ عزت کی زندگی بھی گزار سکتے تھے، لیکن انہوں نے ذلت کو جو ہے وہ سلیکٹ کیا، اور وہ جسے کہتے ہیں تمام کھسیانی بلیاں جو ہے نا وہ طرح طرح سے عجیب و غریب حربوں سے، جسے کہتے ہیں نا وہ صرف کھمبے ہی نوچ رہی ہیں۔ میری مراد یہ ہے کہ کل آپ نے ڈیفرنٹ گروپوں میں دیکھا ہوگا کہ جی ایک فیک نوٹس جو ہے وہ گروپوں میں شیئر کیا گیا کہ جی ایس سی سی پی نے 4 اپریل کو کیش ورتھ کو جو ہے وہ نوٹس جاری کر دیا، تو فلاں کر دیا، تو ٹیر کر دیا۔ میں ان دونوں موضوعات پہ گفتگو کروں گا۔ فرسٹ آف آل میں آنا چاہوں گا ڈاکٹر اصغر صاحب کی ویڈیو پہ۔ میں نے کل کی بھی ایک ویڈیو میں ایک بات کہی تھی، ڈاکٹر اصغر، دنیا ان کے لیے جو مرضی کہے، کوئی بھی شخص جو ہے وہ پرفیکٹ نہیں ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے گا، میرے سمیت آپ کے سمیت۔ یا میں کہوں کہ جی میں پرفیکٹ ہوں، میں سب سے بڑا حاجی ثناء اللہ میں ہوں، یا آپ کہیں کہ آپ سب سے بڑے حاجی ثناء اللہ ہیں، پرفیکٹ صرف رب کی ذات ہوتی ہے۔ ان کے لیے جو جس کے دل میں آئے وہ کہے، لیکن وہ جسے کہتے ہیں نا کہ انما الاعمال بالنیات، جو آج کی ڈاکٹر صاحب کی اناؤنسمنٹ ہے، مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ میں ایکسپلین نہیں کر سکتا۔ دس از کالڈ دا ویژن، دس از کالڈ دا ویژنری لیڈرشپ۔ میں نے ایک ویڈیو میں آپ سے اظہار کیا تھا، میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، میں نے کلمہ پڑھ کے کہا تھا، میں نے یہاں تک لفظ یوز کیا تھا کہ میرے لیے خنزیر برابر ہے ابھی تک 1 روپے کا بھی وڈرال لینا۔ واٹ از دا بیک گراؤنڈ؟ بیک گراؤنڈ صرف ایک ہے کہ ان لوگوں کو اکاموڈیٹ کرنا۔ کن لوگوں کو؟ جن کی نظریں اللہ کے بعد مجھ پہ ہیں۔ تو ڈاکٹر صاحب نے ایک بہت زبردست سٹیپ لیا، گو کہ انہوں نے پہلے مہینے کی ارننگ کے لیے کہا، لیکن میں کہتا ہوں کہ اگر جو ڈاکٹر صاحب کا ایک لیول ہے، اور لوگ اگر ان کے ساتھ جڑ گئے، ان کی ٹیمیں اگر ان کے ساتھ جڑ گئیں، تو مجھے نہیں پتا کہ وہ پتہ نہیں کتنے ہزار کتنے 100 لوگوں کو وہ جو ہے وہ اکاموڈیٹ کروا سکتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا قطرہ قطرہ کر کے دریا بنتا ہے۔ بہت زبردست انیشیٹو لیا ڈاکٹر صاحب نے، ویل ڈن ڈاکٹر صاحب۔ اس کا اجر صرف آپ کو رب کی ذات دے گی، نہ وہ راجہ ریاض دے سکتا ہے، نہ یہ دنیا والے دے سکتے ہیں۔ اور میں ریکویسٹ کرنا چاہوں گا بی فار یو کی تمام ٹاپ لیڈرشپ کو، ایک تو وہ لوگ ہیں نا کہ جو آج دن تک پارٹ ہی نہیں بنے نا کیش ورتھ کا، اوکے نہ بنے، اٹس اپ ٹو یو، پھر کل کو آپ جانیں اور آپ کی ٹیمیں جانیں۔ جو بی فار یو کے ٹاپ لیڈر اس وقت کیش ورتھ میں ہیں، میں یہ چاہوں گا وہ ڈاکٹر صاحب کی تقلید کرتے ہوئے فرنٹ پہ آئیں اور اپنی ٹیموں کو اکاموڈیٹ کرانے میں ایک میجر رول پلے کریں۔ ریزن کہ کیش ورتھ کا بیسک کرائیٹیریا یہ ہے کہ آپ جو مرضی بی فار یو میں تھے، لیکن اگر آپ کیش ورتھ کا حصہ نہیں ہیں اور آپ کا شمار کیش ورتھ کی ٹاپ لیڈرشپ میں نہیں ہے، پرفارمرز میں نہیں ہیں، تو آپ اپنے لوگوں کو ریکمینڈ نہیں کر سکیں گے، کسی کو اکاموڈیٹ نہیں کروا سکیں گے۔ اب میں آنا چاہوں گا ان تمام احباب کی طرف جو کل سے وہ جو میں نے گزارش کی کہ کھسیانی بلیاں جو ہے وہ کھمبے نوچ رہی ہیں۔ میں چند سوالات کرنا چاہوں گا۔ بہت سارے احباب جو میں نے لفظ یوز کیا تھا کہ جی جمراتی شاہ، تو لوگوں نے پوچھا اس سے مراد کیا ہے، تو میں ان شارٹ آپ کو کر کے ذرا تھوڑا سا بتاتا ہوں۔ کسی کوٹ میں 2 سید چلے گئے، سادات، آپ کو پتہ ہے ہم ان کے قدموں کی خاک ہیں، آل رسول ہیں۔ سید ہوتا ہے، وہ اپنے قول اور فعل سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ سید ہے۔ ہم تو ان کے قدموں کی خاک بھی نہیں ہیں، شرط یہ ہے کہ واقعی سید ہو۔ تو جمراتی سید کی طرف میں آتا ہوں۔ کورٹ میں کیس گیا، 2 سید تھے، دونوں کا کلیم تھا کہ میں بھی سید ہوں۔ اب گواہیوں کے لیے بات ہوئی تو شارٹ کر کے میں آپ کو بتاتا ہوں
تو ایک گواہ آیا تو جو ایک سید تھا اس کے لیے انہوں نے کیا سٹیٹمنٹ دی؟ اس گواہ نے کہا جی مجھے نہیں ہے پتا کہ یہ سید ہے یا نہیں ہے۔ انہوں نے کہا جی آپ اس کو کب سے جانتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی میں چھوٹا تھا تو میں اس وقت سے ان کو دیکھ رہا ہوں، ماشاءاللہ یہ کہتے ہیں کہ سید ہیں لیکن مجھے نہیں پتا کہ یہ سید ہیں یا نہیں ہیں۔ تو انہوں نے کہا جی یہ دوسرے صاحب، انہوں نے کہا جی ان کے لیے میں 100% کہہ سکتا ہوں کہ یہ سید ہے۔ انہوں نے کہا جی ہاؤ؟ انہوں نے کہا جی چونکہ یہ میرے سامنے بنے ہیں۔ انہوں نے کہا کیسے؟ انہوں نے کہا جی پتہ نہیں وہ پہلے مصلی تھے یا مراسی تھے، لیکن وہ ایک فنکشن ہوا تھا، وہ ایک کسی مزار کے اوپر کوئی عرس تھا، پتہ نہیں کیا تھا، تو وہ جمعرات کا دن تھا، میرے سامنے میری آنکھوں کے سامنے یہ مصلی یہ مراسی صاحب جو ہے یہ سید بنے تھے، میں ان کی گواہی دے سکتا ہوں۔ انتہائی معذرت کے ساتھ جمعراتی شاہ صاحب جب مجھے یہ بتائیں، میں پیچھے کی طرف نہیں جانا چاہوں گا، وہ وقت جو ایک انتہائی کٹھن وقت تھا، انتہائی کٹھن وقت تھا۔ سیف الرحمان نیازی ہی واز ان جیل، جو دوسروں کو ٹیوشن پڑھایا کرتے تھے کہ نیب میں اپلیکیشن کس طریقے سے دی جاتی ہے۔ پھر اللہ نے وہ دن دکھایا، حالانکہ ہمیشہ یہ ہوتا تھا کہ جی راجہ ریاض یہ کر رہا ہے، راجہ ریاض وہ کر رہا ہے، ممکن ہی نہیں ہے، مجھ سے بڑا قانون دان کوئی نہیں ہے، مجھ سے بڑے ایجنسیوں میں تو ریلیشن ہی کوئی نہیں ہے نا، جیسے پاکستان کی تمام ایجنسیاں جو ہے وہ ان کی گھر کی باندیاں ہیں، فلانی جگہ میرا بندہ، فلانی جگہ میرا بندہ، فلانی جگہ میرا بندہ، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ آپ جانتے ہیں، پوتڑوں سے جانتے ہیں آپ ان کو، ان کی ایکٹیویٹی سے۔ اب جب سیف صاحب جیل سے ریلیز ہوئے سوری، تو اس وقت کیا ہوا؟ ایک کمیٹی کا آئیڈیا آیا، کمیٹی خالد فاروق نے بنائی۔ خالد فاروق کی خوش قسمتی یا بد قسمتی، اس میں انہوں نے اس صاحب کو بھی ایڈ کر لیا۔ وہ صاحب میریٹ اسلام آباد گئے، ایک جادو کی جپھی، سیف الرحمان سے بہترین شخص کوئی اور نہیں تھا۔ آئیڈیا کیا سامنے آیا جی؟ ہم آپ کو پروجیکٹ بنا کے دیتے ہیں، ہم ایک کمپنی بنا کے دیتے ہیں، اس کے ذریعے آپ نے لوگوں کو اکاموڈیٹ کرنا ہے، اینڈ دیٹس آل۔ پھر نہ وہ آئیڈیا سامنے آیا، نہ وہ کچھ ہوا، پھر کمیٹیاں بنتی گئی۔ خیر اب انہوں نے پازیٹیولی ہمارا ساتھ دینا شروع کر دیا۔ وہ لوگوں کو قانون پڑھایا کرتے تھے، قانون یہ کہتا ہے، قانون یہ کہتا ہے، قانون یہ کہتا ہے، اور دعوے کیا کرتے تھے کہ انشاءاللہ سیف الرحمان نیازی کے بینک اکاؤنٹس کھلیں گے اور آپ کو ایک ایک ٹیڈی پائی ملے گی، جو سیف الرحمان نیازی کے لیے یہ کہتے تھے کہ سیف الرحمان نیازی آپ کا حق نہیں کھائے گا۔ بس پھر کیا ہوا؟ میں آ جاتا ہوں لاسٹ میٹنگ میں، وہ جو اس وقت باتیں کر رہے ہیں کہ کیش ورتھ جو ہے وہ سیف الرحمان نیازی کی ہے، مجھے یہ بتائیں کہ اپنی اماں کے خصم سے ملنے کے لیے جب لاہور میں جب یہ ان سے ملے، کیا ان کو اس وقت تک پتہ نہیں تھا؟ اس وقت یہ بات نہیں کہہ سکتے تھے؟ اگر اس میں صداقت تھی کہ سیف الرحمان نیازی جو ہے وہ کیش ورتھ کا مالک ہے، اگر صداقت تھی تو پھر اس وقت لاہور میں اس کے تلوے کیوں چاٹے گئے؟ اس کا گربان پکڑتے، اسے کہتے کہ تم سے اس کے کیش ورتھ کے مالک ہو، لوگوں کو اکاموڈیٹ کراؤ۔ وہاں بیٹھ کے مذاکرات ہو رہے ہیں، ساری باتیں ہو رہی ہیں، اپنا آئیڈیا انہوں نے پیش کیا، جی اتنا پیسہ آپ ہمیں دے دیں تو بس جناب انشاءاللہ ہم ایک نئی کمپنی کریٹ کرتے ہیں، انویسٹمنٹ بھی آئے گی، سارا کچھ آئے گا۔ اس نے کہا بھائی میرے پاس آنا ٹکا نہیں ہے۔ فائنلی انہی لوگوں نے کہا نا کہ جی پھر کیش ورتھ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو انہوں نے کہا جاؤ پھر راجہ ریاض سے بات کر لو، چیزیں آن ریکارڈ موجود ہیں آپ کے پاس۔ نہیں کہا انہوں نے کہ ہم سیف صاحب سے مل کے آئے، انہوں نے ہمیں یہ کہا اب ہم راجہ ریاض صاحب سے دوبارہ مذاکرات کریں گے، پھر ہم آپ کو بتائیں گے۔ اس وقت تک تو سیف الرحمان نیازی مالک نہیں تھا، اب سیف الرحمان نیازی مالک ہو گیا۔ وہ لکھ دی لعنت ہے تھوڑے تے، انتہائی معذرت کے ساتھ۔ وہ حلالی ہو تو کم از کم اپنے لفظوں پہ تو قائم رہو نا۔ یوٹیوب پہ آپ کے ورڈز پڑے ہوئے ہیں، گروپوں میں آپ کے ورڈز پڑے ہوئے ہیں، کل تک وہ آپ کا انداتا تھا، وہ آپ کا ابا جی تھا، وہ آپ کا بہنوئی تھا، اور اس سے بڑا مظلوم کوئی نہیں تھا، اس سے بڑا آنیسٹ شخص کوئی نہیں تھا۔ اس کے اکاؤنٹس کھلیں گے، قانون آپ پڑھاتے تھے، اب آپ کہتے ہیں دے گی تو نیب دے گی۔ واٹ از دس؟ پھر
ہم کمپنی لا رہے ہیں, میرے کمپنی کے ساتھ مذاکرات ہو گئے, کسی کا آنا ٹکا نہیں لگے گا, ہم لوگوں کو اکاموڈیٹ کریں گے, وغیرہ وغیرہ. آپ کے سامنے آ گئی کمپنی, سامنے ہو گئے لوگ اکاموڈیٹ. جس کمپنی کو لے کے آئے ہیں, جو کہتے تھے لاکھوں کے لیڈرز ہیں ہم, لاکھوں کا نیٹ ورک ہے ہمارا, لاکھوں لوگ میرے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں, راجد صاحب آپ دیکھیں تو صحیح, بتا دے. جس کمپنی کو انہوں نے اناؤنس کیا, لاکھوں کی پرسنٹیج میں سے کیا 4 5 10 ہزار بندے نے بھی ان کی شکل پہ لعنت بھیجنا بھی پسند کی ہے. اب وہ کس چیز پہ آ گئے؟ فیک نوٹسز بنا کے اور گروپوں میں شیئر کر رہے ہیں. وہ کم از کم اپنی عزت کا ہی خیال کر لو کہ کل کو کوئی شخص آپ کے لفظوں کا اعتبار کر سکے. میں نے کل کی بھی ویڈیو میں ایک بات کہی تھی, میں شروع دن سے ایک بات کہہ رہا تھا, شروع دن سے, اے ڈے ول کم, اے ٹائم ول کم. جو آج ہمارے مخالفین ہیں, جس وقت اکاموڈیشن کا ٹائم آئے گا, یہ اپنی اپنی پرات لے کے کھڑے ہوں گے, میں بھی ہوں, آج یہ ہماری مخالفت کر رہے ہیں. جو آج دھمکی آمیز لہجے میں کہتے ہیں ساڑی ٹیمہ ایڈجسٹ کر دو, نہیں تو ہم یہ کر دیں گے, ہم وہ کر دیں گے. پاس میں آپ نے کیا کر لیا تھا؟ میں ان تمام چیزوں میں نہیں جانا چاہتا. فیصلہ کریں, کیش ورتھ جینوئن کمپنی ہے, کیش ورتھ ٹھیک ہے, جائز کمپنی ہے, اس میں فیوچر ہے, لوگ اکاموڈیٹ ہوں گے. مانے پہلے اس بات کو, پھر پرات لے کے آ جائے. انشاءاللہ راجہ ریاض آپ کی پرات کو خالی نہیں بھیجے گا. کسی ایک نکرے تو لگے, ادھر سے کہتے کمپنی فیک ہے, ادھر سے کہتے کمپنی 2 نمبر ہے, یہ کمپنی یہ کمپنی وہ, یہ دے گی نہیں. ادھر سے کیا کہتے ہیں, ہمیں اور ہماری ٹیموں کو بغیر انویسٹمنٹ کے کیش ورتھ میں ایڈجسٹ کر دے. ہمت کرے نا, جسے لینے کے لیے آ رہے ہیں اس کو گالیاں بھی دیں اور اسے لے کے بھی صحیح. یہ ممکن ہے, یہ پاسبل ہے. کسی ایک طرف نکلے جو ہے نا, ایک نکر پہ لگے کنفیوز پرسنالٹیز. میں صرف اتنی گزارش کرنا چاہوں گا تمام احباب سے, کیا وجہ ہے جب بھی ہم نے کمپنسیشن کا نام لیا, یہ بلوں میں سے کیسے نکلتے ہیں؟ یہ کون لوگ ہیں؟ ان کے اصل میں ٹارگٹ کیا ہے؟ جب ہم کہتے ہیں کہ جی ہم اکاموڈیٹ کرنے کے لیے جا رہے ہیں, تو پھر اس طریقے کی یہ فضا کیوں کریٹ کی جاتی ہے؟ کیوں یہ دھمکیاں دی جاتی ہیں جی ہم یہ کر دیں گے, ہم وہ کر دیں گے, ہم بند کروا دیں گے؟ کون لوگ ہیں آخر؟ ان کے عزائم کیا ہیں؟ سیکیور انیکس کا بھی ٹائم تھا نا, میں نے کیا کہا تھا, صرف 1 مہینہ ویٹ کر لو, صرف 1 مہینہ صبر کر جاؤ, دیکھو ہم دیتے ہیں یا نہیں دیتے. مجھے صرف ایک چیز کا جواب دے دے, اگر یہ 1 مہینہ صبر کرتے, یہ سارے گند نہ کرتے, مجھے یہ بتائیں کیا اس وقت جس وقت سیکیور انیکس تھی, کیا دھرنے نہیں دیے گئے؟ کیا ویڈیوز نہیں بنی؟ زوہان کی اماں کے کتنے بڑے بڑے دعوے تھے, باقی لوگوں کے کتنے, جو ہمارے محترم دوست ڈاکٹر مدنی صاحب, ان کے دعوے نہیں تھے؟ ہم نے بند کروائی. پھر جب ہوئی بند, پھر کسی نے مانا کہ جی ہم نے بند کروائی؟ انتہائی معذرت کے ساتھ. اب اگر دعوے کریں جی ہم بند کروا دیں گے, وہ آپ کی تو کسی ایک لفظ پہ کسی شخص نے یقین نہیں کرنا. ریزن, پہلے آپ دعوے کرتے ہو, بعد میں آپ کہتے ہو نا اسی تو کیتا ہی کچھ نہیں ہے. اپنے آپ کو کمپوز کرے. میں کہتا ہوں سٹارٹ میں نے جب یہ کمیٹی بنی تھی تو جاوید خان, خالد فاروق, ان دونوں کو میں نے یہ کہا تھا کہ اپنے کندھے استعمال نہ ہونے دینا. ویل ڈن. میں پرسنلی بلیو میں اپریشیٹ کروں گا جاوید خان کو. بے شک اس کو دیر میں بات سمجھ میں آئی, لیکن اس کو سمجھ آ گئی کہ لوگ صرف کندھے یوز کرتے ہیں, اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں کرتے ہیں. یہ لوگ کون لوگ ہیں؟ ان کو پیچھے سے کوئی دیتا ہے انگل, معذرت کے ساتھ, اس کی انگل پہ چڑھتے ہیں, اور پھر جیسے جیسے وہ اپنی انگلی گھماتے ہیں, یہ گھماتے رہتے ہیں. انسان کے بچے بنو, واقعی اگر کمپنسیٹ ہونا چاہتے ہو تو پھر اعلان کرو, مانو اس بات کو. کمپنی تو آپ کو وہ دے گی نا جو واقعی جینوئن کمپنی ہوگی, کہ جس نے دینا ہے, پھر مانے کہ یس کیش ورتھ از اے جینوئن کمپنی.
کیش ورتھ ہی وہ پلیٹ فارم ہے جہاں سے لوگوں کو اکاموڈیٹ کیا جائے گا. پھر تو میں آپ کی بات بھی سن لوں گا. دیں آپ گالیاں کیش ورتھ کو, دیں آپ گالیاں راجہ ریاض کو, اور پھر ساتھ یہ بھی کہیں کہ جی مجھے بھی اکاموڈیٹ کریں اور میری ایک ٹیموں کو بھی اکاموڈیٹ کریں. اکاموڈیشن کے لیے انشاءاللہ جیسے ہی وہ کرائٹیریا سامنے آتا ہے ان کے 14 طبق روشن ہو جائیں گے. انہوں نے پاگل ہو جانا ہے, انہوں نے چیخنا ہے, انہوں نے دھاڑنا ہے کہ ہم کدھر جائیں. لیکن یہ جتنی بک بازی کرنے والے لوگ ہیں ان کے نمبر اور ان کا تمام ڈیٹا آپ نے سیو رکھنا ہے. باقی باتیں انشاءاللہ اس سے اگلی ویڈیو میں کروں گا. اللہ حافظ.